السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر 3 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں ہم جو چیپٹر نمبر 11 ہے اس کے سیاق و سباق کے امپورٹنٹ جو پیراگراف ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے اور مشکل الفاظ کے معانی کا آپ کے سامنے جو ہے ان کو لکھیں گے یہاں پہ۔ ہمارا آج کا یہ جو پہلا اہم جو پیراگراف ہے وہ اس کے پہلے پیج کے اوپر جو صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے، پیراگراف نمبر 3 ہمارے پاس موجود ہے، جس میں سے مشکل الفاظ کے معنی ہم لکھیں گے۔ اور یہ پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر، لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں یہاں سے۔ اور یہ پیراگراف آپ کا جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے ید طولا رکھتے ہیں یہاں تک، جس میں سے الفاظ ہمارے پاس یہاں پر ہم اس کو لکھ رہے ہیں، جس کے معنی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں بیان کروں گا۔ پہلا لفظ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ وسطی ایشیا، جس کا مطلب ہے وسطی ایشیائی ممالک یا ریاستیں، جس میں تاجکستان، قازقستان، ازبکستان، آذربائیجان اور ترکمانستان اس میں شامل ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو ہے جو لفظ ہے وہ یہاں پر ہے کہ راوی ضعیف، جس کا مطلب ہے پرانا دریا، اس کو خشک دریا بھی کہا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگلا جو لفظ ہے وہ ہے یو پی، اس کا مطلب ہے اتر پردیش، جو کہ ایک ریاست کا نام ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ ہے اہل سیف، جس کا مطلب ہے تلوار چلانے، تلوار کے ماہر۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس جو ہے جس کا مطلب ہے مؤخر الذکر، بعد میں ذکر ہونے والا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی ید طولا، جس کے بعد مطلب ہے مہارت۔ میں پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پیراگراف ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن دو ان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور یو پی کے حملہ آور دہلی کے راستے وارد ہوتے ہیں۔ اول ذکر اہل سیف کہلاتے ہیں اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں۔ مؤخر ذکر اہل زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولا رکھتے ہیں۔ احمد شاہ بخاری پطرس نے اس پیراگراف کے اندر لاہور کے جغرافیائی صورتحال کو بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لاہور کو آنے کے لیے دو مشہور راستے ہیں، جن میں سے پہلا راستہ وسطی ایشیائی ممالک کی جانب سے ہے، جس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، آذربائیجان یہ ریاستیں شامل ہیں، جو کہ 1979 کے اندر 1979 کے اندر افغانستان کے ساتھ جب روس کا ایک جو جنگ ہوئی تھی اس میں یہ 6 ریاستیں وہاں سے ٹوٹ گئیں اور ٹوٹ کر علیحدہ ہو گئیں۔ وسطی ایشیائی ممالک ان ممالک کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور جس کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ احمد شاہ بخاری نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ اہل سیف کہلاتے ہیں، مطلب تلوار زنی کے اندر یہ لوگ بہت زیادہ ماہر تھے۔ اور دوسرا مشہور راستہ لاہور کو آنے کا وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دلی کا ہے، جو کہ یہ لوگ اہل زبان کہلاتے ہیں، مطلب اردو ادب کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور بہت زیادہ مقام حاصل تھا، اور دونوں اطراف سے جو آنے والے جو راستے ہیں وہ لاہور کی جانب آتے تھے اور بہت زیادہ مشہور تھے اس حوالے سے۔
اور ہر اعتبار سے ان کو بہت زیادہ مہارت اور جو ہے وہ قدرت حاصل تھی. اس حوالے سے ایک جو ایریا تھا جس کو تلوار زنی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ مقام مرتبہ اور مکمل عبور اور مہارت حاصل تھی, اور دوسرا جو ایریا ہے جس یا راستہ ہے جو دلی کا ہے جن کو اہل زبان ہے, سو زبان کے اوپر بہت زیادہ مہارت حاصل تھی, مطلب گرامر کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے, زبان بول چال کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کے اندر جو مقبولیت حاصل تھی. سو احمد شاہ بخاری جو ہے وہ پطرس اس حوالے سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. تو دوسرا جو ہمارا پیراگراف ہے وہ جو یہاں پر شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 52 پر ہمارے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 52 پر ہمارے پاس ایک پیراگراف جو ہے, پیراگراف نمبر 4 ہے, یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے, نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے اور یہ پیراگراف ہمارے ہاں اینڈ ہو رہا ہے, بہت خوشیاں منا رہے ہیں. یہاں تک ہے, الفاظ میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور اس کے سامنے میں آپ کے معنی بھی یہاں پر بیان کر رہا ہوں. پہلا جو لفظ ہے وہ یہاں پر ہے کہ مسودات, جس کا مطلب ہے عارضی طور پر لکھا ہوا. دوسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے جا بجا, جس کا مطلب ہے جگہ جگہ. تیسرا لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہے تاخیر, جس کا مطلب ہے دیر. اور چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے یہاں پر دل شکنی, جس کا مطلب ہے دل کا ٹوٹ جانا. پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پیراگراف ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے, چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں. فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے, لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گی. چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں. اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں. سو اس میں انتہائی مذاکرہ خیز انداز کے اندر اور تنقید کرتے ہوئے احمد شاہ پطرس نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ لاہور کے اندر نظام سکہ کی جانب سے جو ایک نظام متعارف کروایا گیا تھا لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے کا, اور وہ خود پانی پہنچاتے تھے اپنے مشکیزے کے اندر, سو یہی ایک صورتحال اور اس طریقے کو اختیار کیا گیا ہے لاہور کی کمیٹی کی جانب سے, اور یہ کہا گیا ہے کہ نئی جگہ جگہ کروڑوں روپے کی لاگت سے نل لگوا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے جو ہے وہ پانی کو حاصل کر سکیں. لیکن ابھی تک وہاں سے پانی جو ہے وہ میسر کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف ابھی گیسیں پائی جاتی ہے, اور گیسیں بھی دو ہیں جو کہ ایک ہائیڈروجن ہے اور دوسری آکسیجن ہے, اور جس کی بنیاد پر یہ متوقع ہے کہ دونوں گیسوں کی بنیاد پر جو ہے چونکہ پانی بنتا ہے, سو آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے اور لوگ جو ہے اس پانی سے جو ہے وہ مکمل طور پر مستفید ہونے لگ جائیں. اور ساتھ یہ بھی وہاں کے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان نلوں کے نیچے جو ہے وہ اپنے گھڑے رکھیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی ان میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ چند قطروں کی صورت میں ان نلوں سے جو ہے وہ پانی ٹپکتا رہتا ہے, اور ٹپکنے کی صورت کے اندر جو شہری ہیں وہاں پہ لاہور کے یا اہل لاہور ہیں وہ اس طرز عمل سے اور اس نظام سے بہت زیادہ خوش ہیں. سو اس کو بہت زیادہ مذاکرہ خیز انداز کے اندر کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے احمد شاہ بخاری نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر یہ جو ایک نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو بہت زیادہ دقت, تکلیف, دکھ اور پریشانی کا بہت زیادہ سامنا ہے, اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ محروم ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. سو ایک تنقید کی صورت کے اندر انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اچھے انداز کے اندر بیان کیا, اور شہریوں کو جو خوشی کی حالت بیان کی ہے بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شہری اس بات سے بہت زیادہ نالاں اور پریشان ہے, اور اس جو ایک نظام کے اندر بہتری نہ آنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ لاہور کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج کے ہمارے یہ دو اہم جو ہے وہ پیراگراف جن کی آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے لکھے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.